صدیوں پہلے ہمارے فقہا نے انسانی ذہن کے ان رازوں کو بے نقاب کر دیا تھا جنہیں آج کی سائنس اب ثابت کر رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے واضح طور پر بیان کیا کہ مشابہت کا سیدھا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کا وہ شاندار اور مشہور تجزیہ کہ ظاہری مشابہت باطنی محبت کو پیدا کرتی ہے، یہ ایک مسلمہ قانون ہے۔ مجھے اس باطنی محبت والی بات کو مزید سمجھنا ہے۔ گویا یہ ایک آؤٹ سائڈ ان عمل ہے، یعنی باہر سے اندر کی طرف کا سفر۔ کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ میں محض ایک خاص طرز کا لباس پہنوں یا کسی اور کلچر کا کوئی تہوار منا لوں تو اس سے میرا اندرونی عقیدہ یا میری سوچ بدل جائے گی؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انسان کی سوچ اندر ہوتی ہے اور لباس بس ایک خول ہے۔ یہیں پر جدید نفسیات ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے کوگنیٹو ڈسوننس یعنی علمی یا ذہنی الجھن کہا جاتا ہے۔ انسانی دماغ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ تضاد برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا ظاہری عمل اور آپ کی اندرونی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو دماغ میں ایک شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، اگر کوئی شخص اداس ہو، لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر وہ زبردستی کچھ دیر مسکراتا رہے تو چہرے کے پٹھے دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ دماغ اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے واقعی خوشی کا ہارمونز ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی آپ کے ظاہری عمل نے آپ کے اندرونی احساس کو بدل دیا۔ بالکل یہی طریقہ کار تہذیبی مشابہت میں بھی کام کرتا ہے۔ جب آپ شعوری یا لاشعوری طور پر کسی دوسری تہذیب کی نقل کرتے ہیں، ان کے فیشن کو اپناتے ہیں، ان کی زبان کے مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا دماغ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دماغ سوچتا ہے کہ خو کیا رہا ہے۔ ہاں، دماغ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میری تہذیب بہترین ہے، لیکن میرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ دوسری تہذیب زیادہ پرکشش ہے۔ اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ آپ کی اندرونی سوچ، آپ کی اقدار اور آپ کے عقائد کو اس ظاہری شکل کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے جس کی آپ نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس تہذیب کے حامی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ ظاہری مشابہت باطنی محبت کو پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ بات تحریر کے 9ویں اور 10ویں حصے میں اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلامک اسکالرز کی ان صدیوں پرانی باتوں کی تصدیق آج کی برین سائنس کیسے کر رہی ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ ایک سماجی نقل کے نظام یعنی سوشل امیٹیشن سسٹم، کیونکہ انسان فطرتاً ایک سماجی مخلوق ہے۔ ارتقائی اور سماجی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کے اندر یہ نقل کا نظام آخر رکھا کیوں گیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی انسان اپنے قبیلے یا ہجوم سے الگ ہو جاتا تھا تو اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ قبیلے سے نکالے جانے کا مطلب موت تھا۔ تو ہجوم کے ساتھ رہنا ہی حفاظت سمجھی جاتی تھی۔ بالکل، اس لیے انسانی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہجوم کے ساتھ رہنا ہی حفاظت ہے۔ انسانوں کے اندر اکثریت کی نقل کرنے کی یہ جو شدید خواہش ہے، یہ معاشرے میں قبولیت یعنی ایکسیپٹنس پانے کے لیے ہوتی ہے۔ اکیلا رہ جانا دماغ کو ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر محسوس ہوتا ہے۔ تو اس پوری کیفیت کو جہاں انسان بغیر سوچے سمجھے اکثریت کے پیچھے چل پڑتا ہے، سائنس کی زبان میں ہرڈ بیہیویئر یا بھیڑ چال کہا جاتا ہے۔ لوگ بس یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ اسی دھارے میں بہہ جاتے ہیں تاکہ وہ اس ہجوم کا حصہ سمجھے جائیں۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس چینل کا بنیادی مقصد یہی ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح قرآنی تعلیمات اور جدید سائنس ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو کیا آج کا سوشل میڈیا، اس کے الگورتھمز اور یہ جو روز نئے ٹرینڈز آتے ہیں، کیا یہ دراصل اس ہرڈ بیہیویئر کی سب سے بڑی اور خطرناک مشین نہیں بن چکے؟ بلا شبہ، اور یہی اس بات کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ پہلے زمانے میں مشابہت کا دباؤ صرف آپ کے ارد گرد کے چند 100 لوگوں تک محدود ہوتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا الگورتھم آپ کو ہر سیکنڈ یہ بتاتا ہے کہ لاکھوں لوگ کیا پہن رہے ہیں، کون سا چیلنج کر رہے ہیں اور کیسی سوچ رکھ رہے ہیں۔ یہ الگورتھم انسان کے اسی سوشل امیٹیشن سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں۔ ارے واہ، ہیک کر لیتے ہیں؟
ہاں، آپ کے فون کی اسکرین پر چلنے والی ہر ویڈیو آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم معاشرے سے کٹ جاؤ گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے، اور ہم لاشعوری طور پر اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنی خاموشی سے ان چیزوں کو قبول کر لیا ہے جو کبھی ہماری اقدار کا حصہ نہیں تھیں؟ کیونکہ آج مشابہت کی سب سے خطرناک شکلیں ہمارا فیشن، ہماری سوچنے کی طرز، ہمارا میڈیا کلچر اور لائف سٹائل بن چکے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی ہم نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا ہے، لیکن ان ظاہری چیزوں کو اپناتے اپناتے ہمارے سوچنے کا انداز بالکل بدل گیا ہے۔ اور اس کے نتائج کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیں، اسلامی شناخت کمزور ہو چکی ہے، ایمان متاثر ہوا ہے، وہ امتیاز، وہ فخر جو کبھی ہمارے اسلاف کے پاس تھا وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ جو چیز کل تک ایک عیب سمجھی جاتی تھی، جو چیز ہماری تہذیب میں معیوب تھی، آج وہ فیشن اور آزادی کے نام پر قابل قبول ہے، محض اس لیے کہ عالمی اکثریت اسے اپنا چکی ہے۔ ہم نے اندھی تقلید کو ترقی سمجھ لیا ہے۔ یہ واقعی ایک الارمنگ صورتحال ہے، لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ یہ تفصیلی تحریر اور اس کا جائزہ محض مسئلے کی نشاندہی پر ختم نہیں ہوتا۔ اس تحریر کا 11واں اور آخری حصہ ہمیں اس غرداب سے نکلنے کا ایک عملی حل پیش کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بیماری کو سمجھ لینا ہی علاج کا پہلا قدم ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس مادی اور گلوبلائزڈ دور میں ہم اپنے اس مدافعتی نظام کو دوبارہ کیسے طاقتور بنا سکتے ہیں؟ اس کا حل نہ کوئی نیا نظریہ ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جڑوں کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تحریر کے اختتامی حصے میں چند بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصل شناخت کو شعوری طور پر پہچاننا ہوگا۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جڑیں تاریخ میں کہاں جا کر ملتی ہیں۔ بالکل۔ دوسرا، قرآن و سنت کا محض ظاہری مطالعہ کافی نہیں، بلکہ ان کی حکمت اور گہرائی کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ علم ہے جو اس جہالت کے اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے جو نقالی کو جنم دیتا ہے۔ یعنی ایک شعوری زندگی گزارنا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں، جو ٹرینڈز ہم فالو کر رہے ہیں، وہ کسی اندھی تقلید کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ ہم خود سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ میری شناخت سے مطابقت رکھتا ہے؟ بالکل، اور اس پورے مضمون کا نچوڑ ایک بہت ہی طاقتور اصول میں بیان کیا گیا ہے جسے سننے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ امتیاز طاقت ہے اور تقلید کمزوری ہے۔ واہ، امتیاز طاقت ہے اور تقلید کمزوری ہے۔ جی، جب آپ کے اندر یہ ہمت اور شعور ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی بھیڑ میں اپنی ایک الگ، منفرد اور پاکیزہ شناخت برقرار رکھ سکیں تو وہ آپ کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس محض تنقید کے خوف یا قبولیت کی بھوک میں اکثریت کی نقل کرنا یہ بقا کا راستہ نہیں ہے، یہ کمزوری اور بالآخر مٹ جانے کا راستہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تحریر ایک انتہائی سنجیدہ اور دل دہلا دینے والے سوال پر ختم ہوتی ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر تلاش کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی خود اپنے شعور سے چلا رہے ہیں، یا ہم محض دوسروں کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کی نکالی کر رہے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کافروں کی مشابہت محض ظاہری رکھ رکھاؤ کا انتخاب نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو بالآخر انسان کے دل کو، اس کے ایمان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب دل بدلتا ہے تو انسان کا زاویہ نگاہ، اس کا یقین اور اس کا ایمان بدل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی شناخت پر سمجھوتا دراصل اپنی روح پر سمجھوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس پر ضرور غور کریں۔ اب جبکہ ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ اس قدر اہم اور حساس موضوع پر یہ فکر انگیز تحریر عاجز مسلمان کی جانب سے مرتب کی گئی تھی۔ یہ ان کی ایک شاندار علمی کاوش ہے جس نے قرآنی حکمت اور جدید سائنس کو ملا کر ہمارے سامنے ایک واضح تصویر پیش کی۔ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس پیغام کا ہر اس فرد تک پہنچنا ضروری ہے جو آج کے دور کے اس تہذیبی دباؤ کا شکار ہے۔ اور ہم اس تحریر کے اختتام پر دی گئی اس خوبصورت اور جامع دعا کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی بصیرت دے، اپنی اصل شناخت کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں گمراہی کے تمام راستوں سے بچائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اب جب کہ ہم اس سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، میں ایک آخری
حتمی اور فکر انگیز سوال کے ساتھ آپ کی سوچوں کو مہمیز دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اپنا امتیاز اور اپنی شناخت قائم رکھنا ہی انسان کی اصل طاقت ہے، تو آج کے اس انتہائی جڑے ہوئے گلوبلائزڈ دور میں جہاں ہر طرف سوشل میڈیا کا شور ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی سی روزمرہ کی عادت ہے جسے بدل کر ہم اپنی اس منفرد تہذیبی اور روحانی شناخت کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔